ہمیشہ سے یہ ٹاپک ڈسکس کیا جاتا رہا ہے کہ انسان تکلیف میں ہے، مزری میں ہے اور زمانہ دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو جو انسان کے دکھوں کی ایک وجہ، خاص طور پر اس دور میں اور میرا خیال ہے ہر دور میں ہی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ غیر ضروری علم اکٹھا ہو گیا ہے، اور یہ جو علم ہے، یہ علم بنیادی طور پر اس کے اپنے تجربے کا حصہ نہیں ہے۔ تو کیا یہ کہا جائے کہ علم حاصل کرنا غیر ضروری ہے؟ اور علم کے بارے میں تو بہت سی احادیث موجود ہے کہ ماں کے کوکھ سے لے کر قبر کے پیٹ تک علم حاصل کرو، اور ایک عالم کی زاہد کے اوپر بہت بڑی فضیلت ہے، عبادت گزار پر بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو آدمی علم کی راہ میں خدا نخواستہ مر جائے تو وہ شہید ہوگا، اور اس طرح کی بہت ساری اور بڑوں کے احکامات ہیں علم کے بارے میں۔ لیکن جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ علم ہے جو صرف ہماری میموری کا حصہ ہے، صرف ہماری یادداشت ہے، جو بوروڈ علم ہے، جو ہم نے کتابوں میں پڑھ لیا ہے، جو کسی سے سن لیا ہے، جو ہم نے انٹرنیٹ سے دیکھ لیا ہے، جو ہم نے میڈیا سے پتہ چلا لیا ہے یا خود بھی سوچ لیا ہے۔ مگر یہ علم صرف ایک بوجھ کے طور پر ہماری میموری کا حصہ ہے۔ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، امتحان میں اس کے پرچہ حل کر سکتے ہیں، کسی کے سامنے اچھی تقریر کر سکتے ہیں، مگر یہ علم ہمارے زندگی کے ساتھ مطابقت نہیں کھا رہا، ہمارا تجربے کا حصہ نہیں ہے، ہم نے خود اس کو محسوس نہیں کیا۔ جب ہم کہتے ہیں نا فار ایگزامپل کہ بھی خدا موجود ہے، تو خدا کے موجود ہونا ایک علم ہے، اس بات کا جاننا اور اس کا سننا اور اس کا کہنا اور اس کا بیان کرنا، اور ایک خدا کو محسوس کرنا، اس ابدیت کے اس کیفیت کو اپنے تجربے کے طور پر محسوس کرنا، یہ بالکل مختلف بات ہے۔ تو چونکہ یہ علم جو ہے، یہ علم غیر نافع ہمارے پاس اکٹھا ہوا ہے، جس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں، تو اس علم کے لیے شاید ہمارے بعض بابا بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ علم و بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار، علم و بس کری ہو یار۔ وہ اس علم کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ آپ کے تجربے کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم بات کریں لوگوں کے ساتھ اور خود بھی جب سوچیں، تو جو بھی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ ریفلیکٹ کریں کہ کیا یہ باتیں صرف میری میموری کا حصہ ہی ہے، نا صرف بیان کرنے کے لیے ہے، کہ یا میرے تجربے کا حصہ ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم اس بنیاد پر بات کرنا شروع کریں تو شاید ہم سب گنگے ہو جائیں اور ہمارے منہ سے ایک فقرہ بھی نہ نکلے، کیونکہ انڈیجنس جینون ہمارا اپنا تجربہ وہ شاید کوئی ہے ہی نہیں ہے، بہت ہی معمولی ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ سروائیول انسٹنکٹ سے تعلق رکھتا ہوا، جیسے جانوروں کا علم ہے، بس اس لیول۔ یہ جانور بھی کسی حد تک ان کے اندر ایک علم ہوگا، ایک نالج ہوگا ضرور، مگر یہ نالج صرف ان کے سروائیول انسٹنکٹس کو مینٹین کرنے کے لیے ہے۔ ان کو اتنا پتا ہوگا کہ گرمی سے کیسے بچنا ہے، سردی سے کیسے بچنا ہے، بھوک لگے تو کیا کرنا ہے، دشمن حملہ کرے تو کیا کرنا ہے، چھپنا کیسے ہے، اتنا پتا ہوگا۔ تو ہمارا بھی جو اصلی علم ہے، اگر آپ سچ پوچھیں، میں تو اپنے سینے میں جھانک کے کہتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر اینیمل لیول کا سروائیول انسٹنکٹ کے علاوہ جینون علم جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور جب ہمیں یہ ادراک ہو جائے کہ جو بات چاہے وہ کتنی بھی مقدس ہے، چاہے وہ کتنی بھی اہم ہے، چاہے وہ کتنی بھی ایویڈنس بیسڈ ہے، اگر وہ بات میرے تجربے کا حصہ نہیں ہے تو وہ میرا علم نہیں ہے، وہ بوروڈ باتیں ہیں۔ تو جتنا ہمارا اپنا علم ڈیولپ ہو، مے بی وہ بہت تھوڑا سا ہی ہو سکتا ہے بہت زیادہ نہ جان سکیں تجربے کے طور پر، لیکن جتنا ہم اپنے تجربے کے طور پر چیزوں کو جاننا شروع کر دیں گے، اتنا ہمارے دل کے اندر ایک اطمینان اور ایک خوشی اور ایک بلس کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی خوشی ہے کیا، یہ بھی ایک سمجھنا چاہیے نا، ہم خوشی کہتے کس کو ہیں؟ خوشی کوئی ایسی میکینیکل چیز تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی جو ناخوش تھا اس کا وزن اتنا تھا، جب وہ خوش ہوا تو اس کا وزن بڑھ گیا یا وزن کم ہو گیا، تو اس طرح کی تو کوئی بات نہیں۔ خوشی بنیادی طور پر ایک کیفیت کا نام ہے جس میں ہم جو لائف ہے، براڈر لائف ہے، جو ہمارے گھر بکھری ہوئی ہے، جو پوری ایک زندگی ہے جو دھڑک رہی ہے پوری اس کائنات کے اندر، ہمارا اپنا دھڑکنا بھی اس کے ساتھ اس کی فریکوینسی کے ساتھ مل جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ دھڑکنے لگ جاتے ہیں۔ جن لمحوں کے اندر ہم اس کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ لمحے ہمارے بلس کے لمحے ہوتے ہیں، خوشی کے لمحے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت غیر ضروری علم، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس میں سے جتنا علم ہمارے تجربے کا حصہ بنتا جائے، تو اس کو کیسے تجربے کو بنائیں؟
تو اس کے لیے بنیادی وہی ہے کہ وقت نکالنا پڑے گا، اپنے بارے میں غور کرنا پڑے گا، اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا، بالکل خاموشی سے جہاں کوئی اور نہ ہو. اب جو ہمارے اندر جو کیفیت چل رہی ہے اس ساروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں جب بھی یہ باتیں دوستوں سے کرتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ اپنی ہر بات کو اس بات پر ختم کر دیتے ہیں، تو آگے یہ بتائیے بھی تو کہ آگے کیا ہوگا. تو میں اپنا جو تھوڑا سا ذاتی تجربہ ہے اس کی بنیاد پر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اور یہ میرا لوگوں سے سیکھا ہوا علم نہیں ہے یا پڑھ کے والا علم نہیں ہے، جو میرے اوپر خود میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خاموشی سے بیٹھ کے اپنے اوپر غور کرتے ہیں، اس خاموشی کے لمحے کے اندر آپ کے اندر ایک کیفیت آتی ہے جس کیفیت کے اندر آپ جو پوری زندگی آپ کے ارد گرد بکھری ہوئی آپ اس کے ساتھ ان ٹیون محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو ہی آپ ان ٹیون محسوس کر سکتے ہیں تو کوئی ایسا علم نہیں آتا جس کو میں ڈرافٹ کر کے آپ کو بتا سکوں یا جس کو میں بیان کر کے بیان سکوں، لیکن آپ کے اندر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو کہ ایک بلسفل کیفیت ہوتی ہے. تو یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، کچھ وقت روزانہ نکالیے اور نکال کے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اس بات کے بوجھ کو دماغ سے اتاریے کہ مجھے بہت پتہ ہے. جو چیز آپ کو پتہ ہے آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، لوگوں کو سنا سکتے ہیں، لوگوں کو امپریس کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی اپنے تجربے کا حصہ نہیں ہے، وہ سوائے ایک بوجھ کے اور کچھ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟